ریپو نیوز کے ناظرین ویورز، دا مسلم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اردو ریسرچ اسکالرز قومی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج 13 دسمبر 2025 کو مسلم انسٹیٹیوٹ کے لٹریری سب کمیٹی کی جانب سے یہ اردو ریسرچ اسکالرز قومی سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ طلباء کا مشاعرہ بھی ہوگا۔ ابھی کچھ ہی لمحوں میں اس کا آغاز ہوگا۔ بہت سارے ایسے ریسرچ اسکالر ہیں جو ہمارے یہاں سے پیپر پڑھنے کے بعد آج مختلف یونیورسٹیز میں تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا فخر بھی ہے۔ اور آج جو ریسرچ اسکالر پڑھیں گے یہ ہمارے نئے چراغ ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ان نئے چراغوں سے ادب کا دامن روشن ہوگا۔ میں سب سے پہلے مسلم انسٹیٹیوٹ کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر نعیم علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ افتتاحی کلمات سے جلسے کا آغاز۔ مسلم انسٹیٹیوٹ کی یہ دیرینہ روایت رہی ہے کہ ہمیشہ کچھ ایسا کرے جس سے ہمارے نئے قلم کاروں کو موقع فراہم ہو، اور اسی کے پیش نظر جیسے کہ جاوید صاحب نے آپ سے ذکر بھی کیا، گزشتہ 10 برسوں سے ہم لوگ ریسرچ اسکالر سیمینار منعقد کراتے آ رہے ہیں، جس میں ملک کی مختلف جامعات کے ریسرچ اسکالر تشریف لاتے ہیں کلکتہ اور اپنا پیپر پڑھتے ہیں۔ بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا پہلا نیشنل سیمینار جو ہوتا ہے وہ مسلم انسٹیٹیوٹ میں ہی وہ پیپر پڑھ پاتے ہیں، اور میرے خیال سے آج بھی کچھ ایسے طلبہ ضرور یہاں موجود ہیں جنہیں ایک ایسا پلیٹ فارم مل رہا ہے کہ وہ پہلی بار اپنی تحقیق کے حوالے سے اپنا پرچہ پڑھ سکیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلم انسٹیٹیوٹ کا قیام 1902 میں عمل میں آیا تھا، اور الحمدللہ 123 سال کا سفر اس کا کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ 2027 میں ہم مسلم انسٹیٹیوٹ کی 125 سالہ تقریبات کا آغاز کریں گے جو پورے سال رہے گی۔ اس میں بھی آپ لوگوں کو مدعو کیا جائے گا اخبارات کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے۔ تو یہ ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ہمیشہ ادب کے ساتھ ساتھ کھیل کود کے بھی شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج پہلی بار مسلم انسٹیٹیوٹ میں آئے ہیں، تو ان کے لیے بتا دینا ضروری ہے کہ ہمارے تقریباً 18 سیکشن ہیں۔ ہمارے یہاں فٹ بال ٹیم ہے، کرکٹ ہمارا سیکشن ہے، بلیئرڈ سیکشن ہے، ملٹی جمنازیم ہے، ٹیبل ٹینس ہے، اور ہماری بہت رچ لائبریری ہے جس میں بہت اہم مخطوطات ہمارے یہاں موجود ہیں۔ یہ سارے سیکشن سال بھر کام کرتے ہیں۔ ہماری فٹ بال ٹیم کھیلتی ہے، کرکٹ ٹیم ہے، ہاکی کی ہماری ٹیم ہے۔ ہمارے جو بلیئرڈ سیکشن کے جو کھلاڑی ہیں وہ قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر شرکت کرتے ہیں، وہاں سے وہ سرفراز ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے بیشتر کھلاڑی جو ہے وہ سرکاری ملازمت سے وابستہ ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہمارے ٹیبل ٹینس کے جو کھلاڑی جو اسی انسٹیٹیوٹ کے پروڈکٹ ہیں، انہوں نے دبئی میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور وہاں سے وہ فاتح قرار پائے۔ اس طریقے سے بین الاقوامی سطح پر مسلم انسٹیٹیوٹ کا نام سرفراز ہوا۔ ہمارے یہاں ڈرامہ سیکشن ہے، لٹریری سیکشن کا جلسہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ڈیبیٹ سیکشن ہے جس میں ہم لوگ 4 زبانوں میں پہلی جماعت سے لے کے ایم اے کے طالبات کے درمیان ادبی و ثقافتی مقابلوں کا اہتمام کراتے ہیں۔ 4 زبانوں میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، کوئز کا پروگرام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایجوکیشن سیکشن ہمارا بہت فعال ہے، جس کے تحت ہم لوگ 12ویں جماعت کے وہ طلبہ طالبات جو امتحان دینا چاہتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کلاسز ہوتی ہے 6 مہینے کی۔ اس کے علاوہ مختلف مقابلہ جاتی امتحانات جو ہوتے ہیں اس کے لیے ان کی کلاسز کرائی جاتی ہے، موک ٹیسٹ لیا جاتا ہے، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ حکومت مغربی بنگال کی طرف سے جتنے بھی سروسوں کا اعلان ہوتا ہے اس کے لیے یہاں پر ان بچوں کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ جب کلاس 12 کا رزلٹ آتا ہے تو ہم لوگ اعلان کرتے ہیں اور فری میں یہاں پر کالجوں میں داخلے کے لیے فارم فری میں فل اپ کرواتے ہیں بچوں کو، اس کا پرنٹ آؤٹ بھی دیتے ہیں، کیونکہ سینٹرل پورٹل میں بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں تو ہر بچہ وہ نہیں کر پاتا، جس کے لیے مسلم انسٹیٹیوٹ گزشتہ 5 سال سے یہ کام انجام دے رہا ہے کہ ہم لوگ بچوں کا یہاں فارم فل اپ کرواتے ہیں۔ ہمارا سوشل سیکشن ہے جس کے تحت ہم لوگ جلسہ عید میلاد النبی کرتے ہیں، اور محرم کے احترام میں ہم جلسہ ذکر شہادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے 3 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن پروگرام، اس میں یہ کہ ہم لوگ 26 جنوری کی تقریب بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں، 15 اگست کا پروگرام ہم لوگ، یہ ہمارے سب دستوری پروگرام ہے جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں۔ پورے سال مسلم انسٹیٹیوٹ کی مختلف سب کمیٹیاں اپنے پروگرام انجام دیتی رہتی ہیں۔ آپ لوگ اگر اخبارات دیکھیں، فیس بک دیکھیں یا اور دوسرے سوشل میڈیا پر، آپ کو وہاں پر مسلم انسٹیٹیوٹ کی
सरगर्मियों का अंदाज़ा होता रहेगा। मुस्लिम इंस्टीट्यूट आपके लिए है, मुस्लिम इंस्टीट्यूट आपका अपना ज़ाती इदारा है, इसकी बेहतरी के लिए और क्या हम कर सकते हैं, हमें आपके मशवरों का भी इंतज़ार रहता है। आप शाम में हमारी कमेटी के तमाम लोग यहाँ रहते हैं, मैं खुद रहता हूँ, हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं शेख नजरुल इस्लाम, वो रहते हैं, नासिर हुसैन साहब हैं और दीगर हमारी कमेटी के लोग रहते हैं। किसी भी तरह की कोई आपको ज़रूरत हो तालीमी हवाले से तो उसमें आप यहाँ पर आ सकते हैं। और एक बात ये कहनी भी ज़रूरी है कि हम इस बार रिसर्च स्कॉलर सेमिनार के साथ साथ एक नए बाब का इजाफा कर रहे हैं कि मगरबी बंगाल में पहली बार तलबा का मुशायरा हो रहा है। ये इम्तियाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम इंस्टीट्यूट के मजलिस इंतज़ामिया को हासिल हो रहा है कि हम अपने उन नई आवाज़ों को मंज़र-ए-आम पे लेके आए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म फराहम करें। और बहुत खुशी होती है जब हमारे वो बच्चे बच्चियाँ जो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जब वो अपना कलाम सुनाते हैं तो बिल्कुल चौंक सा जाना पड़ता है कि ये अभी इनकी ये उठान है और इसमें इतना मेयार ज़बान व बयान का, फ़िक्र की इतनी गहराई। तो खुशी होती है कि मगरबी बंगाल में उर्दू का मुस्तक़बिल महफूज है। जहाँ आप जैसे सिपाही हों, जहाँ आप जैसे सफ़ीर हों उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में, उर्दू अदब के फ़रोग़ में, तो कहीं से भी कोई मायूसी नहीं होती, क्योंकि हर शख्स अपने हिस्से का चिराग जलाता है, हर शख्स को जुगनू बनना है और अंधेरे का जिगर चीर कर वहाँ पे रोशनी फैलानी है। और ये काम सब आप करेंगे। उम्मीद है कि आज का ये दिन मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तारीख़ में सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा कि हमने पहली बार तलबा के मुशायरे का तमाम किया। आप सब मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से आए, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं मजलिस इंतज़ामिया की तरफ से। सफ़र की सहूबतें हों या रिहाइश में कहीं किसी किस्म की कोई ऊंच नीच हो जाए या कुछ कमी रह जाए तो उसके लिए हम माजरत खां हैं आपसे। ये आपका इदारा है, ये आपका प्रोग्राम है, इसे कामयाब बनाना और इसके सफ़र में खुद भी एक मुसाफिर की हैसियत से शामिल होना और इसे दूर तक ले जाना, ये आपका भी अदबी, समाजी, मिली फरीज़ा है। उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे गार्जियन भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उन्हें अंदाज़ा होगा कि हमारे बच्चों में कितनी सलाहियत है। वो जहाँ अच्छी तहरीर पढ़ के अपने मकाले से हम लोगों को मुतासिर कर सकते हैं, वहीं अपने कलाम से भी हमें सुरूर बख्शेंगे। आप মুসলিম ইনস্টিটিউটে এই উর্দু সেমিনার প্রত্যেক বছরই হয়, অ্যাজ পার কনস্টিটিউশন প্রত্যেক বছর আমাদের হয়, কিন্তু এই বছর স্পেশালি নাইম ভাই আমাদের নতুন সচিব হয়েছে, সচিব হয়ে যে এই নতুন উদ্যোগ নিয়েছে যেটা স্টুডেন্ট মুশায়রা, এটা আমার মনে হয় কলকাতায় কোথাও হয়নি, আমার যতটা জানা আছে কলকাতা কোথাও হয়নি। এই জন্য মুসলিম ইনস্টিটিউট প্রথমবার আমাদের সচিব নাইম আনিস আর জাভেদ আক্তার দুজনে মিলে এই প্রোগ্রামটা নিয়েছে। তার জন্য আমি অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং আপনারা যে এখানে আজকে সকালবেলা এত লোকজন এসছে এই সেমিনারে, তার জন্য আপনাদের আমার তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর আমি চাইবো যে আপনারা ভালো করে এই উর্দু রিসার্চের স্কলারটা এমনভাবে করুন, আজকে মুসলিম ইনস্টিটিউট নিয়ে হচ্ছে, কালকে যেন পুরো বেঙ্গলে একটা বড় জায়গায় হয়, ভাষা পরিষদে আমরা গিয়ে বসতে পারি, আমরা যাতে গিয়ে আরও বড় জায়গায় গিয়ে বসতে পারি যেখানে 1000 লোক হবে, 500 লোক হবে, এইরকম এটাকে আরও বড় করে করা উচিত। जहाँ तक मुस्लिम इंस्टीट्यूट का ताल्लुक़ है, आप देख रहे हैं कि जब से डॉक्टर नईम अनीस साहब ने इस अहदे को संभाला है, तकरीबन नई बातें, नए प्रोग्राम को सामने ला रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक टीचर हजरात का मुशायरा किया जो बहुत कामयाब हुआ है। और आइंदा उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जिस दिन नईम सर ने कहा था कि जिस दिन टीचर्स डे होगा उसी दिन इस मुशायरों का इनेकाद हम लोग करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये उम्मीद कर रहे हैं कि नईम सर के मुताबिक टीचर्स डे में टीचरों का मुशायरा यहाँ पर इंशाअल्लाह होगा। और साथ ही साथ एक नई सोच भी उनके अंदर है कि नई सोचते हैं कि किस तरह हम कुछ नया करें एकेडमी के अंदर, जिसके लिए आज उन्होंने एक तुलबा का मुशायरा रखा है। मैं समझता हूँ, सभी ने कहा है, मैं भी समझता हूँ कि ये पहला मुशायरा होगा तुलबा का जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट को ये फ़ख्र हासिल है कि वह इनेकाद कर रहा है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि रिसर्च स्कॉलर का जो यहाँ तक इनेकाद का सवाल है, ये तकरीबन 10 सालों से, गुज़श्ता 10 सालों से चल रहा है। और ये एक मैं समझता हूँ जो लोग PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक मैंने मील बोलिए या एक ये स्टेप बोलिए, जो भी कह सकते हैं आप, ये है ताकि वो आइंदा दिनों में यहाँ से एक
प्रेरणा लेकर के यहाँ से कुछ सीखने के बाद या कुछ बोलने के बाद आइंदा दिनों में अपने हिंदुस्तान लेवल पर कहीं पर वो सेमिनार पढ़ने जाए तो उनको ये अपना ये तजुर्बा उन्होंने काम में लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट खासकर नईम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया है और आइंदा भी वो इसी तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर आए हैं उनके लिए मेरे तरफ से उनके लिए शुभकामनाएं जरूर रहेंगी ताकि वो आइंदा दिनों में हिंदुस्तान पैमाने पर अपना नाम रोशन करें। और साथ साथ जो बच्चे स्टूडेंट जो आए हुए यहाँ पर जो सुनने के लिए रिसर्च स्कॉलर को उनको ही मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जिस प्रोग्राम को सुनने के बाद वहाँ से कुछ लेकर जाएंगी, खाली हाथ घर नहीं जाएंगी। मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी। मकाले का उन्वान है इरशाद आरज़ू के शेरी उसलूब का इजमाली जायज़ा, और कि उनके रूबरू पढ़ना मेरे लिए जाहिर सी बात है काफ़ी मुश्किल होगा। इसमें पहले ही कह देना मुनासिब है कि जाहिर सी बात है कि आपकी शख्सियत और आपकी उसलूब का मुकम्मल जायज़ा ले पाना स्कॉलर के लिए मुश्किल है। खैर अदना सी कोशिश है आप लोगों की। का नाम गैर मामूली अहमियत रखता है। इनकी गज़ल महज जज्बे का बयान नहीं बल्कि एक हसास जहन की तहदार तर्जमानी है जो रिवायत की लताफत को बरकरार रखते हुए असर हाजिर के तज़ादात, रूमानी एहसासात, इंसानी तन्हाई, समाजी बेचैनी और बदलते हुए रिश्तों की कैफियत को नहायत सलीके से शेरी पैकर में ढालता है। इरशाद आरज़ू के यहाँ मामला बंदी का भी यही मेयार है। वो गज़ल में सतहियत के सख्त खिलाफ हैं। मामला बंदी हो या सियासी या किसी भी किस्म का कोई मौजू, बयान में सतहियत इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो लिखते हैं शेर कैसे न बने ये मेरी पहचान दोस्तों, मैंने गज़ल को पाला है औलाद की तरह। इन्होंने गज़ल को वाकई औलाद की तरह पाला है और यही सबब है कि इनके यहाँ गज़ल महज कहीं नहीं जाती बल्कि परवरिश पाती है। जिस तरह इंसान अपनी औलाद की नशोनुमा में किसी किस्म की कोताही गवारा नहीं करता बल्कि उसे मोहब्बत, एहतियात और बेपनाह तवज्जो से परवान चढ़ाता है, बिल्कुल उसी तरह इरशाद आरज़ू भी अपनी गज़लों के साथ एक जिम्मेदार और हसास सरपरस्त का रवैया रखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इरफान रज़ा है। मेरे मकाले का उन्वान है मौलाना अहमद रज़ा की नादिया शायरी का इजमाली जायजा। 2 मिनट मैंने आपका ले लिया तो इसलिए बगैर तमीज़ के मैं अपने मौजू पे आता हूँ। उर्दू नात गो शोरा में मौलाना अहमद रज़ा को इंफरादी हैसियत हासिल है। जो 67 अशार पर मुश्तमिल है उसमें भी आपकी ज़बानदानी और क़ादिरुल कलामी की आला मिसाल है। एक शेर देखें, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हूँ माने अव्वल आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत पहले कर गए थे। और इसके बाद मैंने तगज़्ज़ुल की बात की है कि जो आलादत की इमाम मोहम्मद रज़ा की नातिया शायरी में हुस्न तगज़्ज़ुल है उसकी तरफ मैंने इशारा करने की कोशिश की है। और उसके बाद इमाम अहमद रज़ा की मदीना मुनव्वरा से जो वालिहान अक़ीदत है, इन तमाम चीज़ों का जिक्र मैंने करने की कोशिश की है। मौलाना अहमद रज़ा ने बहुत अच्छा कलाम लिखा है। मौलाना अहमद रज़ा की शायरी में मुहावरों की लंबी फहरिस्त है। वक्त जागना, सितारा चमकना, दिन दूना होना, नजरों पर चढ़ना, आंखें ठंडी होना, टुकड़ों पर पड़ना, दम में दम आना, तारे खिलना, दामन थामना, राम होना, कान लगाना वगैरह जैसे सैकड़ों मुहावरात आपके कलाम में नजर आते हैं। तेरे टुकड़ों पे पले गैर के ठोकर पर न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सबका तेरा, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सबका तेरा। अलावा अज़ीम मौलाना अहमद रज़ा की नादिर तराकीब उनकी शायरी की हम खुसूसियत है। जाने रहमत, शम्मे बज़्म हिदायत, तायरान कुद्स, सिल के दुर्गे शफात जैसे तराकीब आपके मशहूर ज़माना सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत के लाखों सलाम में मौजूद हैं। आपके कलाम का हुस्न तगस्सुल, महकात, तशरीहात व इस्तिआरात, कुव्वत तख़य्युल, मानाफरीनी, सादगी, नादिर तराकीब और कहावतों सनतों का खूबसूरत इस्तेमाल वगैरह उनको उर्दू नातिया शायरी में मुनफरिद शायर बनाता है। नाम तलत जहां है। मैं वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी 12 साल की रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरे मकाले का उन्वान है नॉवलेट का फ़न और सईद प्रेमी के नॉवलेट, मेरी बस्ती मेरे लोग का तज्ज़ियात मुताला। सर इजाज़त है?
ناولٹ ناول اور افسانے کے درمیان کی صنف ہے. اسے طویل مختصر افسانہ بھی کہا جاتا ہے. ناول کی ہی طرح ناولٹ بھی اردو ادب میں انگریزی ادب سے داخل ہوا. مغربی ادب میں ناولٹ سے قبل ناولہ لکھا گیا. انگریزی کے بعض اہل نظر کے نزدیک ناولہ اور ناولٹ ایک ہی صنف قرار پایا تو بعض کی نگاہوں میں علیحدہ صنف ٹھہرا. انگریزی میں ناولٹ کی تعریف یوں کی گئی ہے کوٹ Novelette, a work of fiction shorter than a novel but longer than a short story. In America, the term applies to a long short story somewhere between the short story and the novella. Unquote. ناولٹ کی تعریف اگر ناول سے امتیاز برتتے ہوئے کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناولٹ کا کینوس بنسبت ناول محدود ہوتا ہے. لہٰذا یہاں وسعت سے گریز کرتے ہوئے ناولٹ نگار مختصر انداز میں پوری فضا، کرداروں کی کیفیت اور حالات کی تبدیلی کو بیان کرتا ہے. اس لیے صنف میں سب سے زیادہ اہمیت اختصار اور ربط کی ہوتی ہے. ناولٹ کا بنیادی فن اختصار میں وسعت ہے. زیر تذکرہ ناولٹ میں سعید پریمی صاحب نے اپنے علاقہ بنیا تالاب، جسے گل پاڑا بھی کہا جاتا ہے، اور لنڈن اسٹریٹ کے اطراف کی کہانی بیان کی ہے. ان جگہوں کو انہوں نے میری بستی اور ان علاقوں کے باسیوں کو میرے لوگ کا نام دیا ہے. یہ ناولٹ ان کی حساس طبیعت، مشاہدے کی گہرائی، عوام سے قربت اور زور بیان کا بہترین نمونہ ہے. ناولٹ نگار نے ایک بستی کو محض جغرافیائی حدود کے طور پر بیان نہیں کیا، بلکہ وہاں کی زندگی کو انہوں نے لمحہ لمحہ محسوس کرایا ہے. بستی ان کی نگاہ میں صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک زندہ وجود ہے. بستی کے لوگ، ان کی روزمرہ کی زندگی، ان کے جینے کا سلیقہ، ان کے مسئلے، ان کے رشتے ناطے، رشتوں کا خالی پن، ان کی محرومیاں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا، علاقائی تہذیب و تمدن، یہ سب اتنے پراثر طریقے سے پیش کیے گئے ہیں کہ دوران مطالعہ قاری کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود اس بستی میں اقامت گزری ہیں. اس ناولٹ کے عنوان یا نام کے حوالے سے ایک اہم بات شیئر کرنا ضروری سمجھتی ہوں. سعید پریمی صاحب نے دراصل اپنے ناولٹ کا نام ایک سینئر ادیب سے مستعار لیا تھا. مغربی بنگال میں اردو تحقیق و تنقید کے حوالے سے جناب نور الہدیٰ کے نام سے ہم بخوبی واقف ہے. ہدیٰ صاحب اپنی خود نوشت اسی نام سے شائع کرنے والے تھے، جس کا اعلان انہوں نے اپنی کئی کتابوں میں کر دیا تھا. بزم احباب کے ایک جلسہ میں سعید پریمی صاحب نے ان سے گزارش کی کہ ان کا ناولٹ تقریباً تیار ہے، اور یہی نام انہوں نے بھی رکھا ہے جو ناولٹ کی کہانی کے عین مطابق ہے. لہٰذا آپ اپنی خود نوشت کا نام تبدیل کر لیں. ہدیٰ صاحب نے ان کی گزارش بخوبی قبول کی اور اپنی سوانح عمری دیار گنگشتہ کے عنوان سے شائع کیا. میرا نام شگفتہ نازمی ہے. میں عالیہ یونیورسٹی میں علقمہ شبلی حیات و ادبی خدمات کے عنوان سے پی ایچ ڈی کر رہی ہوں. میرے مقالے کا عنوان ہے علقمہ شبلی کی نظم نگاری دھوپ دھوپ سفر کے آئینے میں. 1960 کے بعد مغربی بنگال میں اردو شاعری کی روایت کو تازہ اور استوار بنانے میں جن شعراء نے کلیدی رول ادا کیا، ان میں علقمہ شبلی کا نام معتبر اور نمایاں ہے. علقمہ شبلی کی شعری اور نثری تخلیقات کو اردو ادب میں غیر معمولی مقبولیت حاصل ہے. انہوں نے مختلف و متنوع اصناف میں اپنی جلانی طبع کا اظہار کیا ہے. نثر میں تنقید، سفر نامے، مکتوبات، تو شاعری میں غزل، نظم، رباعی، قطع، ماہیے، تہنیت نامے اور خماسیوں جیسی اصناف پر طبع آزمائی کی ہے. ان کے علاوہ ادب اطفال بھی ان کی دلچسپی کا مرکز رہا. جہاں دھوپ دھوپ سفر میں موجود نظموں کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گی. نظموں کا مجموعہ دھوپ دھوپ سفر ڈاکٹر عاصم شاہنواز شبلی نے ترتیب دیا ہے اور اس بات نفی پبلیکیشن سے 2002 میں شائع ہوا. مختلف رنگ و نگار اور معنی خیز موضوعات پر مبنی کل 97 نظمیں شامل ہیں. اس میں شامل شدہ پہلی نظم خالی کے لوح و قلم ہے، جس میں شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں اللہ کی تعریف و توصیف کی ہے اور ان کا صفات کا ذکر کیا ہے. موصوف نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ ان کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ اللہ کی دین ہے. ان کا کوئی کمال نہیں، ان کا کچھ بھی نہیں. اچھی زبان، اچھی شاعری، ان کی ترقی، یہ سب اللہ کی نعمت ہے. مقالے کا عنوان ہے اردو ادب میں ماحولیاتی مطالعے کی روایت. اردو ادب کے ماحولیاتی مطالعے کے متعلق کچھ بھی پیش کرنے سے قبل ماحولیات اور ماحولیاتی مطالعے کے سلسلے میں مختصر طور پر جان لینا ضروری ہے کہ ماحولیات اور ماحولیاتی مطالعہ آخر ہے کیا. ماحولیات کے لغوی معنی گرد و پیش، ماحول، پڑوس، آس پاس وغیرہ، اور ماحولیاتی مطالعے سے مراد فطری ماحول، ماحولیاتی مسائل، انسانی زندگی میں درپیش ہونے والے واقعات و حادثات، قدرت کے مناظر کی عکاسی، فضائی آلودگی، جنگلات کا کٹاؤ، موسمیات اور سماجی ماحولیات وغیرہ شامل ہے. عالمی ادبیات میں ماحولیاتی مطالعات کی ابتدا مغربی ادبیات میں ہوئی. انگریزی ادب کے ماحولیاتی مطالعہ کو ایکو کریٹیسزم یعنی ماحولیاتی تنقید بھی کہا جاتا ہے. اس کی جستجو و کاوش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی فن پارہ یا متن فطرت کی کس طرح سے عکاسی کرتا ہے. نیچر رائٹنگ یعنی فطرت کی تحریر ایک اہم صنف ہے.
ریشل کارسن نے سائلنٹ اسپرنگ نام سے ایک کتاب تصنیف کی. انہوں نے ماحولیاتی اثرات پر سائنسی علم اور زبردست کہانیوں کا امتزاج پیدا کرنے کی بڑی عمدہ کوشش کی گئی. اسی طرح سے مارگریٹ ایٹوڈ کا افسانوی ادب آکسس اینڈ پریک، کم اسٹینلے رابنسن کی تحریر دا منسٹری فار دا فیوچر وغیرہ ماحولیاتی ادب پر بڑی عمدہ تحریریں ہیں. یوں تو دنیا میں ماحولیاتی تحریکات کی ابتدا 1960 اور بالخصوص 1970 سے امریکہ میں ہوئی. اس موضوع پر سائلنٹ اسپرنگ ایک مشہور کتاب ہے جو 1962 میں شائع ہوئی. آر کیرسن نے اس کتاب میں قدرتی چیزوں کے ساتھ انسانی مزاحمت اور آلودگی کے عوامل کو اس میں پیش کیا ہے. مختصر یہ کہ مغربی ادبیات نے ماحولیاتی مسائل، آلودگی وغیرہ کو پیش کیا اور اس سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات بھی اٹھائے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے. عالمی ادبیات سے متاثر ہو کر اردو ادب نے بھی ماحولیاتی مطالعے پر غور و فکر شروع کی اور ہمارے شعراء و ادبا نے بھی اپنی تخلیقات میں اپنے گرد و پیش کے ماحولیات پر روشنی ڈالی اور یہ انتہائی لازمی بھی ہے اور انسانی زندگی کا حصہ بھی. اردو ادب کے ماحولیات کے ذکر سے پہلے مغربی شعراء مفکر پر سرسری نظر اگر ڈالیں تو ان کی تخلیقات میں بھی ماحولیاتی ادب خوب نظر آتا ہے. میرا نام محمد رضوان ہے اور میرا تعلق شعبہ اردو دلی یونیورسٹی سے ہے اور میں بغیر کسی تمہید کے اپنا مضمون پیش کرتا ہوں. عنوان ہے اردو فلمی نغموں میں حیات انسانی کا تصور. ہندوستانی سماج اور اس کے مسائل کو بروئے کار لانے میں ہماری فلموں کا اہم کردار رہا ہے. یہ بات واضح ہے کہ فلمیں تہذیب و معاشرت کی آئینہ دار ہیں اور یہ کردار ہندوستانی فلموں نے اپنی معاشرتی تہذیب کی عکاسی میں بخوبی ادا کیا ہے. ہمارے یہاں فلموں میں رقص، موسیقی اور نغموں کا وجود اس تہذیب کی علامت ہے جو ہم گزرے زمانے میں تفریح و دلجوئی یا کسی خاص موقع پر ساز و سنگیت اور رقص کی محفلیں آراستہ کرتے تھے. فلموں میں نغموں کی موجودگی اسی تہذیبی روایت کا حصہ ہے. ہندوستانی فلموں میں اردو نغمے انسانی جسم میں روح کی طرح ہیں، بلکہ بیشتر فلموں کو نغموں کی بنیاد پر ہی شہرت حاصل ہوئی اور ان نغموں کی مقبولیت کا اہم سبب اردو زبان تھی. خاموش فلموں سے قطع نظر کہ جس کے بنیاد گزار دادا صاحب فالکے ہیں، متکلم فلموں پر تذکرہ کرنا اردو زبان و ادب کے بغیر نامکمل ہے. فلموں کے بغیر اور فلموں کے فروغ اور ان کو مقبول عام بنانے میں سب سے زیادہ فوقیت اردو کو حاصل ہے. ہندوستان میں جب پہلی بولتی فلم عالم آرا 1931 وجود میں آئی، وہ دور زبان و ادب کی ترقی کا سب سے اہم دور تھا. اردو کی نشو و نما بشکل نظم و نثر ہر طرف نمایاں تھی. اسی لیے فلموں نے اردو زبان کے اثر کو براہ راست قبول کیا. اس سے قبل کے فلمی نغموں میں تصور حیات پر گفتگو کی جائے، ہندوستانی فلم کے ذریعے اردو کی ترویج و اشاعت میں ہمارے شعراء و ادبا کا مختصر ذکر ضروری ہے. چونکہ یہ شعراء و ادبا فلمی دنیا کی جانب اپنی طبیعت مائل نہیں کرتے تو شاید فلموں اور نغموں کی وہ سحر انگیزی دیکھنے کو نہیں ملتی جو آج کلاسیکی شکل میں موجود ہے. ان میں کچھ اہم شخصیات کے جن میں آرزو لکھنوی، بہزاد لکھنوی، جوش ملیح آبادی، ماہر القادری، ڈی این مدھوک، ساگر نظامی، مجروح سلطانپوری، خمار بارہ بنکوی، شکیل بدایونی، کمال امروہوی، قمر جلال آبادی، راجندر کرشن، راجہ مہدی علی خان، شیلیندر، ساحل لدھیانوی، حسرت جے پوری، جانثار اختر، کیفی اعظمی، آنند بخشی، ندا فاضلی. نثر نگاروں میں ضیاء سرحدی، راجندر سنگھ بیدی، مرزا وجاہت، کرشن چندر، اختر الایمان، منٹو، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، شمس لکھنوی، عادل رشید، شاہد لطیف، راہی معصوم رضا وغیرہ کے نام شامل ہیں. یہ وہ نام ہیں کہ فروغ اردو کے لیے جن کی خدمات بے حد اہم ہیں. میرا نام محمد افسر، میں کلکتہ یونیورسٹی سے ریسرچ کر رہا ہوں. میری نگراں پروفیسر زرینہ زرین صاحبہ ہے اور آج کے سیمینار کا میرے مقالے کا موضوع عرفان صدیقی کی غزلوں کی معنویت. 1960 عیسوی کے بعد اردو شاعری کے بدلتے روپ اور تر و تازہ ہوتے شعری منظر نامے کو منور اور معطر کرنے میں عرفان صدیقی چراغ انجمن اور گلتر کی حیثیت رکھتے ہیں. جو دائرہ ہے وہ مغل انڈیا ہے، تو اس میں عام طور سے ہم کریڈٹ دیتے ہیں یورپینز کو، امریکنز کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ ابتدا وہاں سے ہوئی. لیکن میں اردو پڑھنے اور سیکھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، تو جہاں تک میں کچھ تھوڑا بہت پڑھ پاتا ہوں تو اس سے میں نے دیکھا کہ اردو نثر اور نظم دونوں میں اس طرح کی چیزیں جو ہے موجود ہے جسے اجاگر نہیں کیا گیا. تو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے جتنا ہو سکے اتنا اسے چرچا میں لایا جائے، ڈسکشن کیا جائے، تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہمارا جو اردو ادب ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ماحولیات یا علم سائنس سے جو ہے
کیا کہتے ہیں اس کا دامن جو ہے بھرپور نہیں ہے. دوسری چیز میری التجا یہ ہے کہ CSIR نیشنل کاؤنسل فار پروموشن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو گورنمنٹ آف انڈیا کا ادارہ ہے, وہ ایک رسالہ نکالتا ہے, میگزین چھوٹا سا, جو کوارٹرلی ہے, سائنس کی دنیا. تو بہتر ہوگا کہ اس طرح کے جو میگزینس جو گورنمنٹ ابھی نکال رہی ہے, نہ جانے کب اسے بند کر دیا جائے, کیونکہ اس کے جو مطلب سبسکرائبرز ہیں وہ بہت کم ہیں. تو اگر اس طرح کے رسالے کو اگر ہم سبسکرائب کر لیں تو اس سے جو ہے اس رسالے کو ہم زندہ رکھ سکتے ہیں, جو بہت اہم ہے. اور جو لوگ ماحولیات پہ کام کرتے ہیں, سائنس پہ کام کرتے ہیں, اگر اس میں چھوٹے چھوٹے مضامین ان کا جو ہوتا ہے وہ 1000 سے 1500 ورڈز میں وہ مانگتے ہیں, اور جو اسٹینڈرڈ ہے ان کا 8ویں جماعت ہے. تو اس طریقے سے بالکل جو عام مضامین ہیں اگر آپ لکھیں تو یہ بھی بہتر ہوگا کہ اردو میں بھی سائنسی مضامین فراہم ہو جائیں گے. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا سجیشن ہے آپ سے. باقی خدا حافظ, شکریہ. جو ادیب اپنا سامع پیدا نہ کرے وہ ایک گوشے میں سمٹ کر رہ جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح وہ ادارہ جو نئے لوگوں کو موقع نہ دے وہ بھی ایک گوشے میں سمٹ کر رہ جاتا ہے. اس اعتبار سے مسلم انسٹیٹیوٹ قابل مبارکباد ہے کہ اس ادارے نے نئے نکلنے والوں کو پڑھنے کا موقع دیا, پڑھنے والے کو لکھنے کا موقع دیا, اور لکھنے والے کو آج کے جلسے میں شرکت کرنے کا موقع دیا. غلطیاں ہوتی ہیں, ہم انسان ہیں, غلطی کے پتلے ہیں. حالیہ کے بہت سے ریسرچ اسکالر طلبہ طالبات یہاں موجود ہیں, واقعی وہ کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ظاہر ہے اگر وہ نہیں آتے تو ڈاکٹر عمر غزالی صاحب کو نہیں سن پاتے, اور سنتے رہتے ہیں, بہت سے مشورے دیے. تو میں بھی سیکھنے کے لیے آیا ہوں, اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پہلی بار آیا اور آپ لوگ اتنے لوگ اکٹھا ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی, اور میں مبارکباد دیتا ہوں انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داران کو کہ آپ نے سیمینار نہیں کیا بلکہ ایک اہم موضوع پر کیا ہے. موضوع اس کتاب سے اہم ہے کہ کیونکہ ریسرچ اسکالر جو ہوتا ہے جس کو اس کو 5 سال PhD کرنا ہے جس موضوع پر, وہ اس پر اپنا اظہار خیال کرتا ہے, اور اس کو ایک موقع ملتا ہے کہ ہم کو کیا چیزیں پیش کرنی ہے کیا نہیں پیش کرنی. تو یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھا قدم ہے کہ آپ اپنی بات یہاں رکھتے ہیں اور اچھی طریقے سے پیش کیا ہے. اس کے لیے تمام ریسرچ اسکالر کو مبارکباد دیتا ہوں. جدید میں جو تحقیق کا طریقہ کار رہا ہے لٹریچر ریویو. اب لٹریچر ریویو کو جب آپ نہیں کریں گے, ایک ہی موضوع پر بار بار ریسرچ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا, لیکن جب تک آپ لٹریچر ریویو نہیں کریں گے, کسی موضوع کا انتخاب آپ نے کیوں کیا, آپ کا مقصد کیا ہے, ہائپوتھیسس کیا ہے, اور اس پر کتنی ریسرچ ہو چکا ہے, آپ اس میں کیا نیا کریں گے, اس میں کیا گنجائش ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ شعور ہمارے اور آپ کے اندر نہیں آیا تو ہم اچھا ریسرچ نہیں کر سکتے, اچھی تحقیق نہیں کر سکتے. تو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی, کیونکہ سینٹرل یونیورسٹیوں کے طلبہ بھی آئے تمام چیزیں, کہ ہماری وہی روایتی موضوعات جس کو ہم برابر کرتے رہے ہیں اور اسی تعلق سے ہم باتیں کرتے ہیں. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. تحقیق وقت کی تقاضے کی بنیاد پر کرنی چاہیے. وقت کا کیا تقاضا ہے. آپ اگر کہیں گے فلاں کی غزل میں یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, دوسری کی غزل میں بھی پائی جاتی ہیں. اگر آپ بانی کے یہاں پائی جاتی ہے تو عرفان صدیقی کے یہاں پائی جاتی ہے تو آپ چلے جائیے. ناول میں تمام چیزوں کے یہاں پائی جاتی. آپ کو جو نقطہ پیش کرنا ہے, شخصیات کے حوالے سے نہیں بات کریں, جو نقطہ پیش کرنا ہے اس پر لٹریچر ریویو کریں گے. جب آپ اس پر لٹریچر ریویو کریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. ورنہ ہماری تحقیق ہو جائے گی, ڈگریاں مل جائیں گی, لیکن ہماری شناخت قائم نہیں. اگر آپ مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کیجیے کہ جو فنکار جس پر آپ لکھ رہے ہیں اس کی جو تحریر ہیں, تخلیق ہیں, کہاں سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں, آپ کا ذہن وہاں تک پہنچنا چاہیے. اور پہنچنے کے بعد میں آپ کو اس طرح سے سمجھے کہ کس طرح سے وہ متاثر ہوا, اور متاثر ہونے کے بعد میں تخلیق عمل میں آیا. یہ پروسیس ہے کہ جب تک آپ اس کو سنجیدگی سے پڑھیں گے نہیں,
उसको अपने अंदर शामिल नहीं करेंगे दिलो दिमाग में, तो फिर किस तरह से वो रिएक्ट करेगा और फिर किस तरह से आप लिख पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि संजीदा काम संजीदगी से की जाए और बहुत समझिए कि तगदौ की जो ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। मकाले पढ़े गए, आप लोगों ने मेहनत की है, अच्छा लिखा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे उस्ताद पर भी मज़ामीन लिखे गए और मेरे अज़ीज़ शागिर्द पर भी मज़ामीन लिखे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि हमारे यहाँ एक आम तासुर जो है कि पीएचडी जो लोग कर रहे हैं वो सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ जिन लोगों ने अपना मकाला पेश किया उनकी ज़बान, बयान, अंदाज़, तहक़ीक़ी बात, गुफ्तगू में इस्तदलाल और जो मयार था वो उससे बहुत इत्मीनान हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ज़बान व अदब का मुस्तक़बिल उर्दू के इन सफ़ीरों के हाथों महफूज है। और इस साल हम लोगों ने एक नया तजर्बा हम लोग कर रहे हैं और मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तारीख़ में एक नए बाब का इजाफ़ा कि हम लोग तलबा का मुशायरा भी कर रहे हैं, जो मग़रिबी बंगाल की सरज़मीन में ग़ालिबन पहली बार हो रहा है माफ़ कीजिएगा, और जिसमें हमारे तलबा व तालिबात जो पीएचडी कर रहे हैं, एमए में हैं, बीए के स्टूडेंट भी हैं, उन्हें भी हमने मौका दिया है, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि हमारे जो नए लिखने वाले हैं इनकी सोच, इनकी फ़िक्र में जो बुलंदी है, तो इन्हें एक मौका मिलना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहां आकर ये अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार कर सकें, ताकि आने वाले दिनों में अपनी रियासत की, अपने शहर की भरपूर नुमाइंदगी कौलीन सतह पर कर सकें। जावेद अख्तर साहब द मुस्लिम इंस्टीट्यूट के लिटरेरी सब कमेटी के आप सेक्रेटरी हैं, तो आज आप लोगों ने इनके क़यादत में जनाब नईम अनीस की क़यादत में जो कि और एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं इंस्टीट्यूट के, कराया ये रिसर्च स्कॉलर्स, उर्दू रिसर्च स्कॉलर्स नेशनल सेमिनार। तो इसका आप मकसद बताइए, क्या इसका मकसद है, मेन एम ऑब्जेक्टिव? अस्सलाम वालेकुम। दरअसल ऐसा है कि हमारे मुस्लिम इंस्टीट्यूट लिटरेरी सब कमेटी गुज़िश्ता 10 बरसों से ये रिसर्च स्कॉलर के सेमिनार मुनक़िद करती चली आ रही है, और हमारे लिए ये खुशनसीबी है हमारी, और हम इस बात पर फ़ख्र भी महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ शुरू में जिन स्कॉलर्स ने जो है पढ़ा, पेपर अपना मकाला पढ़ा, वो आज मुल्क के दिगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जो है तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उन तलबा व तालबात जो रिसर्च कर रहे हैं उनकी जो है आबियारी करें, उनको स्टेज फ़राहम करें, और ये जो रिसर्च स्कॉलर सेमिनार है उसी तरह की एक कोशिश है। हमारे यहाँ हमेशा से मुस्लिम इंस्टीट्यूट की ये कोशिश रही है कि हम अपने इस्टेब्लिश फ़नकारों के साथ और शायरों के साथ नए लिखने वालों को भी मौका फ़राहम करते हैं, और ये दरअसल उसी तरह की एक कोशिश है, और ये कोशिश इंशाअल्लाह आइंदा भी जारी रहेगी। ये आपका कौमी सेमिनार रिसर्च स्कॉलर के साथ ही साथ आप लोगों ने कि तलबा का मुशायरा कराया, स्टूडेंट्स मुशायरा, तो इसके मतलब क्या कहेंगे? इसका ग़ालिबन आगाज़ हो रहा है। जी, दरअसल हमारे यहाँ जो है इससे कबल भी हम लोगों का, इससे पहले जो है वो, इससे पहले हम लोगों ने असातिज़ा का मुशायरा किया था, और असातिज़ा का मुशायरा के साथ साथ जो है हम लोगों ने बहुत कामयाब रहा, और असातिज़ा के मुशायरा के साथ जो है अब हम लोग ये तलबा का मुशायरा कर रहे हैं। ये हमारी पहली कोशिश है, और हमें उम्मीद है कि ये कोशिश भी कामयाब होगी। नए लिखने वालों को जो है स्टेज फराहम किया जाएगा, और वो तलबा व तालबात जो शेर व शायरी की दुनिया में अभी कदम रखे हैं, उनके लिए जो है उनको सुनने का मौका मिलेगा, उनको मशवरों से भी नवाजा जाएगा। तो यकीनन उनके लिए ये एक चीज़ बहुत काबिल रहेगी, अच्छी रहेगी। ठीक है। मुस्लिम इंस्टीट्यूट एक तारीखी अदारा रहा है, जैसे कि सेमिनार के दौरान भी खुतबे में आप लोगों ने सुना है कि यहाँ से अक्सर नए लोगों की पजीराई होती है, अक्सर नए लोगों को मौक़े अता किए जाते हैं, और इसके जो रूह रवां हैं डॉक्टर नईम अनीस सर, आप हमेशा से ही नई नस्ल की आबियारी करते हैं, उन्हें मौक़े अता करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, नया करते हैं। ये उनकी इख्तराई सोच का ही नतीजा है कि आज यहाँ हम सब यकजा हैं। आप लोगों को याद ही होगा गुज़िश्ता माह इन्होंने एक मुनफरिद किस्म का मुशायरे का इनकाद किया था, मुअल्लिमीन का मुशायरा, जिसमें बहुत सारे मुअल्लिमीन को इन्होंने मदऊ किया था, जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल से में दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता थे।
اور ابھی چند روز کے بعد ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے طلبہ کا مشاعرہ آج یہاں پہ طلبہ کے مشاعرے کا انعقاد کیا ہے. تو یہ ان کی اختراعی سوچ کا ہی نتیجہ ہے، جو ہمیشہ کچھ نیا سوچتے ہیں، کچھ نیا کرتے ہیں، چاہے وہ مشاعرہ ہو، چاہے وہ سیمینار ہو، ہمیشہ ہی کچھ نیا کرتے ہیں. چاہے وہ چندریان پر مشاعرہ کروانا ہو، ترنم ریاض پر سیمینار کروانا ہو، یا اس جیسی مطلب بہت ساری نئی چیز جو دوسرے سوچتے نہیں ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے اور وہ عمل کر گزرتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. ہمیشہ سے ہی طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے آئے ہیں اور اس کی ایک مثال ہم بھی ہیں. تو سر نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی ہے. جب میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ تھی اس وقت سے لے کر کے اب تک پہلی بار سیمینار پڑھنے کا موقع سر نے ہی مجھے دیا. انہوں نے مجھ پر اتنا بھروسہ کیا، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اور آج نظامت کا فریضہ بھی انجام دینے کا موقع انہوں نے مجھے عطا کیا. پتہ نہیں اس میں کتنا کامیاب ہوتی ہوں، یہ بات کی بات ہے، آپ لوگ فیصلہ کریں گے. لیکن انہوں نے موقع تو مجھے بہرحال دیا ہے. یہ میری خوش بختی، یہ میری سعادت کی بات ہے. اور آپ جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک پلیٹ فارم عطا کیا. ابھی جو بھی نئے اسٹوڈنٹس لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، انہیں ایک اسٹیج ملنا بہت بڑی بات ہے. وہ نئی نسل کو کونا مش شاعر اور دیگر لوگوں سے روشناس کراتے ہیں، یہ ایک بڑی بات ہے. تو آج کی مشاعرے کی صدارت ارشاد آرزو صاحب کر رہے ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور یہ مشاعرے کے نہایت ہی مشہور، معروف، مقبول شاعر رہے ہیں. بلکہ مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت ان سے ہی ہے. ارشاد آرزو سر ایک اچھے ناظم بھی رہے ہیں، بہت ہی اچھے ناظم مشاعرہ ہیں، بہت ٹھہر کر بولتے ہیں، بہت اچھے انداز میں بولتے ہیں. تو یہ آپ سب کی خوش بختی ہے کہ ارشاد آرزو سر کی صدارت میں آپ کو مشاعرہ پڑھنے کا موقع ملا. دل کے صحرا میں عجب بے نام سا طوفان ہے، کون جانے عشق ہے، آفت ہے یا نقصان ہے. تمہارے لیے جو کٹھن راستہ ہے، ہمارے لیے کام وہ روز کا ہے. ملا دے مجھے اب میری ذات سے رب، سمجھ پاؤں مجھ میں رکھا ہی کیا ہے. روانہ میں خیالوں کے سفر پر ہونے والا ہوں، تو آ کر جلد مل مجھ سے، میں پتھر ہونے والا ہوں. آسو ملال رنگو علم ہے شمار میں، کتنے تماشے بھی اتر آئے قطار میں. وہ بھی سر فخر سے دنیا میں اٹھا سکتی ہے، صنف نازک بھی غلط رسم مٹا سکتی ہے. جس کو کمزور سمجھتے ہیں زمانے والے، جس کو کمزور سمجھتے ہیں زمانے والے، وہ بھی عدالت سے انصاف دلا سکتی ہے. کون مخلص ہے اس زمانے میں، ہے یہاں آگ سب لگانے میں، ہے یہاں آگ سب لگانے میں. اور ساری دنیا کو ہے پتہ صاحب، ساری دنیا کو ہے پتہ صاحب، ہاتھ کس کا ہے گھر جلانے میں. گزر چکے اب طلب جو لمحے عذاب سمجھو، میں اب نہ آؤں گا لوٹ کر، مجھ کو خواب سمجھو. اور پڑھا ہے مجھ کو کہیں کہیں سے الٹ پلٹ کر، پڑھا ہے مجھ کو کہیں کہیں سے الٹ پلٹ کر، ورق ورق جو پڑھی نہ جائے کتاب سمجھو. وہ اپنی ثقافت کا بھرم بیچ رہا ہے، بازار جہالت میں قلم بیچ رہا ہے. نوکے قلم لہو میں ڈبو کر غزل کہوں، شعروں میں پھول باندھوں معطر غزل کہوں. نازک سی کلائی پہ ہے کنگن کی کھنک بھی، چھڑکاتی ہو تم زخم پہ کچھ ایسے نمک بھی. کچھ ایسے ہوا کوچ وہ اس دل کے مکان سے،
کچھ ایسے ہوا کوچ وہ اس دل کے مکان سے، لگنے نہ دیا تھا کسی دھڑکن کو بھنک بھی۔ آجا دکھا کہ تجھ میں ہے کس بات کا گھمنڈ، زلفیں بخیر توڑ دے اس رات کا گھمنڈ۔ اپنے جسموں پہ کئی ناشوں کے خون اوڑھے ہوئے، کیسے چلتے ہیں زمینوں پہ سکون اوڑھے ہوئے۔ تالیاں بجتی رہنی چاہیے۔ شکریہ سر۔ تو وہ چاندنی رحمان صاحبہ کی خدمت میں میمنٹو، سرٹیفکیٹ اور گلدستہ پیش کریں۔ انور سلیمان صاحب، گزارش ہے کہ وہ ان کو سند سے نوازیں۔ مومنٹو، گلدستہ۔ ساجد ساجد سیشن کے دوسرے صدر ڈاکٹر ابو بکر جیلانی صاحب کی خدمت میں بھی اس سے پہلے کہ ہمارے نوجوان شعراء اور شاعرات کی خدمت میں مسلم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے تحفہ پیش کیا جائے، تھوڑا روایت سے ہٹ کے کچھ بات ہو۔ یہاں طلبہ کا مشاعرہ تھا اور یہ حسن اتفاق ہے کہ اس ہال میں مسلم انسٹیٹیوٹ کے دو ایسے ہونہار طالب علم تشریف رکھتے ہیں جنہوں نے اس ادارے کا نام ہر جگہ روشن کیا ہے۔ کیونکہ یہ طلبہ کا مشاعرہ تھا تو ہر چنکے کہ وہ اب درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اپنے ان دو اسٹوڈنٹ کو جنہوں نے یہاں سے اردو میں ایم اے کیا اور ہمارے لیے ان کی علمی صلاحیتیں، ان کی قابلیت ہمارے لیے باعث افتخار ہیں، کیونکہ ان کا جب نام ہوتا ہے تو ان کے اساتذہ کا بھی نام آتا ہے، تو لہٰذا میں چاہوں گا کہ اس سے قبل کہ ڈاکٹر احمد معراج اور فرزانہ شاہین، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ایک غزل پیش کریں۔ پہلے میں گزارش کروں گا فرزانہ سے، پھر ڈاکٹر احمد معراج سے کہ وہ اپنی ایک غزل پیش کریں۔ ہمیں اپنے ان شاگردوں پر بڑا ناز ہے۔ اجازت لیتے ہوئے سر، اجازت غصہ ہے کیا؟ ایک تازہ غزل کے چند اشعار دیکھیں۔ مطلب ہے کہ محبت میں ملے جو زخم اچھا ہو نہیں سکتا، محبت میں ملے جو زخم اچھا ہو نہیں سکتا، دوائیں ہوں دعائیں ہوں افاقہ ہو نہیں سکتا، دوائیں ہوں دعائیں ہوں افاقہ ہو نہیں سکتا۔ اور شعر ہے کہ بہائے ہجر میں تیرے جو میں نے خون کے آنسو، بہائے ہجر میں تیرے جو میں نے خون کے آنسو، میرے اس درد کا ہرگز مداوا ہو نہیں سکتا، میرے اس درد کا ہرگز مداوا ہو نہیں سکتا۔ اور شعر ہے کہ ہے اس کی یاد میرے ساتھ، میری یاد اس کے ساتھ، ہے اس کی یاد میرے ساتھ، میری یاد اس کے ساتھ، میں تنہا ہو نہیں سکتی وہ تنہا ہو نہیں سکتا، میں تنہا ہو نہیں سکتی وہ تنہا ہو نہیں سکتا۔ شکریہ۔ اور شعر ہے کہ ادھوری ہوں میں اس کے بن، ادھوری ذات ہے میری، ادھوری ہوں میں اس کے بن، ادھوری ذات ہے میری،
وہ میرے ساتھ ہو تو پھر بھلا کیا ہو نہیں سکتا، وہ میرے ساتھ ہو تو پھر بھلا کیا ہو نہیں سکتا. اور شعر پہ توجہ چاہتی ہوں کہ تجھے دیکھوں تو پھر پلکیں جھپکنا بھول جاؤں میں، تجھے دیکھوں تو پھر پلکیں جھپکنا بھول جاؤں میں، نظر میں اس سے بڑھ کر اب نظارہ ہو نہیں سکتا.